أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق اللہ العظیم. 24ویں پارے کے شروع میں سورۃ الزمر ہے. سورۃ الزمر کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ یہ سورت ہمیں اللہ کی توحید سکھاتی ہے، اور اس سورت کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، مجھے اولاد دینے والی ذات، میری ہر ضرورت میں میری مدد کرنے والا رب صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. چنانچہ 24ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے اسی بات کو رد کیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب جو اللہ نے حکم دیا ہی نہیں وہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے کہنے لگے کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اپنی طرف سے کہنے لگے کہ اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو یہ شخص وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور کلمہ حق کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا. تو وہ آدمی جو اللہ کے دین کو نہ مانے یا اللہ کے دین میں اپنی طرف سے دخل اندازی کرے اور اپنی طرف سے حلال اور حرام طے کرنے بیٹھ جائے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یقیناً کوئی بھی نہیں. میرے اور آپ کے خیال میں وہ شخص جو کسی پر ظلم کرے، یعنی کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، کسی کی عزت پر حملہ کرے، وہ زیادہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اور حقیقت ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے. لیکن اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کے احسان کی قدر نہ کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. چنانچہ قرآن کریم نے شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بڑا جو ظلم ہے، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے. تو شرک اس وجہ سے کہ وہ آپ کو اپنے خالق، اپنے محسن اعظم سے دور کر کے لے جاتا ہے، اس کی ناشکری پر آمادہ کرتا ہے. تو یہاں بھی یہی شکل کہ جو احکام نافذ کرنے والی ذات ہے، جو ہمارے لیے قانون بنانے والی ذات ہے، جس نے ہمارے لیے اصول طے کیے ہیں، آدمی اس ذات ہی کو نہ مانے یا اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو ماننے لگے یا اس کے قوانین میں اپنی عقل کو داخل کرنے لگے، تو یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ آدمی جو سچ بات لے کر آئے اور جو اس سچ بات کو سچ مان لے، یہ متقی لوگ ہیں. سچ بات لے کر آنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ تمام لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کے تقاضوں پر پورے اتر گئے. اگرچہ یہ آیت اپنے اس معنی کے لحاظ سے تمام امتیوں کو شامل ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ حقیقت میں یہاں ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ جب معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا، اسلام کا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ کہا. جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معراج میں گیا تھا، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، وہاں سے میں ہو کر آ رہا ہوں، سارے لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، لیکن جب یہ خبر ابو بکر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. ہر وہ بات جو حق اور سچائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں، ابو بکر آگے بڑھ کر تصدیق کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک ہی آیت میں، ایک ہی لائن میں اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے محبوب صحابی کا ذکر کیا ہے، اور آپ کا نام کسی اچھے آدمی کے ساتھ ایک لائن میں لیا جائے، آپ خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں میرا تذکرہ ہے.
اور آپ کا نام کسی نالائق آدمی کے ساتھ ایک لائن میں لیا جائے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ میں کمپیئر کر رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ میں شامل کر رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ابو بکر کا تذکرہ ہے، اچھائی کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابو بکر کے لیے۔ غرض اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے، میری دعوت دینے والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، میرے دین کو لوگوں تک پہنچانے والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، کیا اللہ تمہیں تکلیف پہنچانے دیتا رہے گا؟ کیا اللہ اپنے نبی کو، کیا اللہ اپنے محبوب اور مقرب بندے کو، کیا اللہ اپنے احکام پر چلنے والے شخص کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اے نبی، آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کافی ہے، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں ذکر کی، آسمان زمین کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ آپ کو کوئی تکلیف دینے پر آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ آپ کو رحمت دینے پر آ جائے اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس سے آپ پوچھیں، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مجھے تکلیف ہونی ہے، تو جس کو تو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، کیا اس تکلیف کو وہ روک سکتا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں، اللہ نے طے کر دیا مجھے یہ نعمت ملنی ہے، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت آ کے اس نعمت کو روک سکتی ہے؟ ہر بندہ دل سے اعتراف کرتا ہے، زبان پر وہ کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، دل سے مانتا ہے کہ اللہ کے بعد، اس کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ تو اے نبی آپ کہیں حسبی اللہ، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو کسی پر بھی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بہترین، سب سے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، انہیں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیں تمہیں جو کرنا ہے اپنا عمل تم کرو، مجھے جو کرنا ہے اپنا عمل میں کر رہا ہوں، ایک دن حقیقت کھل جائے گی۔ جس شخص نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہوگا، اس کی ذات پر بھروسہ کیا ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو اللہ کے احکام کی ناقدری کرے گا اس کو رسوا کن عذاب آ کر کے رہے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کو ذکر کیا ہے کہ آدمی کی حالت یہ آج پریشانی میں ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے، میری تکلیف ایسے دور ہو جائے، میں ایسے مر گیا، میں ویسے گر گیا، اے اللہ بچا لے، اس کے پاس میں جاتا ہے دعا کرنے کے لیے، یہ عمل کر رہا ہے کسی طرح سے تکلیف دور ہو جائے، اور جیسے ہی تکلیف دور ہوئی فوراً سینہ تان کر کے بیٹھ جاتا ہے، میں نے تو اتنی محنتیں کی تھی، میں نے ایسے بھاگ دوڑ کی تھی، میں نے فلاں جگہ پر اپنے کنیکشنز کا استعمال کیا تھا، اپنے روابط کا استعمال کیا تھا، میں نے اتنا مال لگایا تھا، میں نے ایسے دماغ لگایا تھا۔ ایک بار بھی کہیں زبان پر نہیں آئے گا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ الفاظ نہیں آئیں گے، صرف اپنی مہارت کو بتاتا ہے۔ ایک بار جیسے پہلے پکار رہا تھا ابھی بھی تو پکار دے، ایک بار تو کہہ دے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، ایک بار تو لوگوں کو سمجھا دے، بتا دے کہ میں جب پھنس گیا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی رحمت ساتھ میں ہوئی ہے۔ لیکن انسان کا مزاج ہے ناشکری کا، اور وہ آخری درجے تک ناشکری میں ملوث رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ نے وہ آیت یہاں پر ذکر فرمائی ہے، وہ آیت اس سورت کا حصہ بنائی ہے جو ہمیں کسی بھی مایوسی میں جانے سے روکتی ہے، کسی بھی مرحلے پر جا کر ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ آج بھی ہمارا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان اور زمین کو بھر دیں گے، اتنے ہیں کہ سمندر کے جھاگ، سمندر کا پانی کم پڑ جائے گا، میرے گناہوں کی مقدار اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، جب یہ سارے چیزیں آپ کو نظر آنے لگے اور اپنا مستقبل، اپنی آخرت آپ کو تاریکی میں نظر آئے، تب آپ کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ خدا کے سامنے گڑ گڑائیں، ایک مرتبہ خدا کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اللہ کہتا ہے میں ساروں کو معاف کر دوں گا،
सारी दुनिया का तन्हा मालिक अल्लाह है, उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आपसे मोहब्बत करने वाला रब अल्लाह है, आपकी हर मुश्किल में मदद करने के लिए तैयार ज़ात अल्लाह की है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखें, आपके लिए आपके वालिदैन सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले आपकी नजर में हैं। आप कितना भी बड़ा नुकसान करके आए और उस नुकसान के बाद वालिदैन के सामने गर्दन झुका लें, आपकी आंखों में आंसू हो, आपके चेहरे पर उदासी और मायूसी हो, इस हालत में जब आप आकर खड़े होंगे, कितने भी बड़े सख्त मिजाज के वालिदैन हो, कितना भी सख्त बाप हो, माँ हो, आपकी इस मुरझाई हुई शक्ल को देखकर, आपकी इस बेबसी को देखकर उनका दिल नरम हो जाता है और बहरहाल वो आपको सीने से लगाते हैं। ये आपके वालिदैन की शान है। अल्लाह की जात इससे कहीं बुलंद है, उसकी शान इससे कहीं ज्यादा बड़ी अजमत वाली है। अल्लाह के सामने जब आप जाओगे और चेहरा आपका उतरा हुआ हो, दिल के अंदर एहसास हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अल्लाह कहेगा कि जा सारे गुनाह मैंने माफ कर दिए, सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। इसीलिए आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनी होगी जिसमें आप फरमाते हैं फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अल्लाह के सामने दुआ करो, रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अपनी आजिज़ी जाहिर करो, लेकिन अगर रोना नहीं आ रहा है, चेहरा ऐसा बना लो जैसे तुम रो रहे हो। इस चेहरे की बनावट का, आपके चेहरे पर शर्मिंदगी के इस असर का अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करने में बड़ा दखल है। जैसे आप दुनिया में इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले की तवज्जो हासिल होती है, अल्लाह भी आपके ऊपर रहम करता है। इसलिए अपना चेहरा कम से कम ऐसा बनाओ। अल्लाह ने फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम, खुदा के सामने मुतवज्जे रहो, खुदा के सामने झुक जाओ। गुनाह हो जाना एक अमल है और गुनाह पर जमे रहना दूसरा अमल है। गुनाह हो जाना और होने के बाद तौबा कर लेना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गुनाह हो जाना और होने के बाद जम जाना, सरकशी करना मैंने क्या गलत किया है, शैतान का रास्ता है। इसी सरकशी की बुनियाद पर जन्नत से निकाला गया है, हमेशा के लिए धुतकारा गया है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी इसी शर्मिंदगी और तौबा की बुनियाद पर अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हुए। तो हमसे गलती हो अल्लाह को मनाए और ये कहें कि हाँ यकीनन मुझसे गलती हुई है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया अम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया, सरकशी करे, दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे, जहन्नम में डालेंगे। और जिसको खुदा का खौफ हो, दिल में एहसास हो कि खुदा के सामने खड़ा होना है, उसको जवाब देना है, ऐसे बंदे को अल्लाह भी ज़ाय होने नहीं देता है, हमेशा हमेशा की जन्नत उसका मुकद्दर बना देता है। गरज इसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरत के उन मनाजिर को जिक्र किया है जिसका कुछ तज़किरा आपने सूरह यासीन में सुना था, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों अलग हो जाओ, आज तुम मोमिनीन के साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। दुनिया में एक दूसरे के साथ मिले जुले थे, अब एक साथ रहने की इजाजत नहीं है। उसका मंजर कयामत में सामने नजर कैसे आएगा, ये शक्ल बनेगी कि जन्नत के अंदर जाने वाले अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों को अल्लाह के फरिश्ते बड़ी इज्जत से लेकर के जाएंगे। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, क्या बेहतरीन जिंदगी गुजार करके आए हो, चलो जन्नत में दाखिल हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना है। इस एजाज और इकराम इतने अच्छे अल्फाज के साथ उनको ले जाएंगे। और जो अल्लाह के बागी थे, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की कदर नहीं की थी, उनसे पूछेंगे खुदा के हुक्म तुम्हें नहीं मिले थे, अल्लाह की तरफ से डराने वाले तुम्हारे पास नहीं आए थे, अल्लाह के रसूलों ने आकर तुम्हें नहीं समझाया था, उनसे वो भी वहां डांट डपट करके उनसे हिसाब किताब लेंगे। तब वो कहेंगे कि हुआ तो सब कुछ था, लेकिन क्या करें, हमारी मत मारी गई, हमने अल्लाह के अहकाम की कदर न की, अब तो अल्लाह का अजाब तय हो चुका है, अब क्या करें। इसलिए वक्त आने से पहले पहले बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह की रहमत के समंदर अभी भी हमारे लिए मौजे मार रहे हैं, अभी भी अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकती हैं, मुतवज्जे करने वाला चाहिए। उसके बाद आने वाली 7 सूरतों का एक सिलसिला है जो सारी की सारी लफ्ज़ हामीम से शुरू होती हैं, जिन्हें हवामीम सबआ कहा जाता है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी में
ان کے اعمال میں، قرآن کریم سے ان کے تعلق کو ظاہر کرنے میں یہ ایک خاص چیز تھی کہ وہ پورے قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس قرآن کے ساتھ ان 7 سورتوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی جگہ جائیں اور بہترین زمین آپ تلاش کر رہے ہوں، چنانچہ زمین کو دکھانے والا لے جاتے ہوئے ایک اس علاقے تک گیا جہاں سبززار ہے، ہریالی ہے، بہترین پیداوار کے لائق زمین ہے۔ آپ جب وہاں گئے آپ کا دل خوش ہو گیا اور آپ کہنے لگے یہ وہ علاقہ ہے جس کو میں لینا چاہتا ہوں، لیکن جیسے ہی دیکھتے دیکھتے آگے بڑھے، اب ایک علاقہ وہ آیا جہاں کہنے لگے آپ کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ شاندار ہے۔ تو وہ جو سبززار، جو ہریالی، جو رہنے کے لائق، یہ جو پیداوار کے لائق، یا آج کل کے لحاظ سے رہائش کا بہترین علاقہ جو آپ کو نظر آیا وہ قرآن کریم ہے، اور اس بہترین علاقے میں پھر ایک اور بھی زیادہ اچھا علاقہ آیا، وہ یہ حوامیم 7 ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہ ایک مشترکہ مضمون ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ذکر کی۔ مثلا یہاں سورۃ المؤمن میں اللہ نے شروع میں اپنی 4 صفتیں ایک ساتھ ذکر کی ہیں، 2 صفتیں ایک آیت میں الگ، لیکن 4 صفتیں ایک ہی جگہ پر اللہ نے ذکر کی، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر آج بھی حاوی ہے۔ آپ آج اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج بھی وہ ویسا ہی خدا ہے جیسے شروع میں تھا، آج بھی وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بخشنے والا ہے، غافر الذنب پہلی صفت، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے دوسری صفت، اور ذی الطول نعمتوں کا مالک ہے۔ تینوں صفتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے۔ درمیان میں ایک لفظ آیا شدید العقاب، عذاب بھی اس کا بڑا سخت ہے، تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بے پناہ ہیں، چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ بخش دینے والا ہے۔ پہلے اللہ ذکر کرتا ہے مایوس مت ہونا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر پھر بھی ڈھٹائی کرو گے، پھر بھی اس کے سامنے اڑ جاؤ گے، تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اس صورت میں ایک خاص مضمون ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں چلے جائیں، اللہ کے احکام پر استقامت اختیار کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ آپ کی حمایت کو، جو آپ حق کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی قدر کرے گا۔ اللہ آپ کے لیے حمایت کرنے والے بھی مہیا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جب فرعون کی قوم کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، اور اس کی حمایت کو قرآن نے 3 الگ الگ ڈھنگ سے ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بولا تو خود کو ظاہر نہیں کیا کہ میں موسیٰ کو نبی مان رہا ہوں، صرف یہ کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جو تمہیں ایک بات سمجھاتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی اس کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کچھ دنوں میں حقیقت سامنے آ جائے گی، اس کا جھوٹ اس کے سر پڑے گا، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کہیں ہم سب عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ ایک ذہن بنایا، یہ کلیئر نہیں کیا میں اس کی طرف ہوں یا تمہاری طرف ہوں، ظاہر یہ کیا جیسے میں تمہارا آدمی ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سمجھایا کہ اب سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، ان کی امتوں نے جب ان کے ساتھ میں بدسلوکیاں کی ہیں تو ان امتوں پر عذاب آیا۔ اس میں ایک خاموش پیغام ملا کہ میں ان کو نبی مان رہا ہوں، اسی لیے تو انبیاء کا تذکرہ ان کی باتوں کے درمیان میں کر رہا ہوں، لیکن کھل کر کے ابھی بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ میں اپنی قوم کو کھلم کھلا کہا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مانو، میری پیروی کرو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو حق مان لو، جیسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا ہوں تم بھی چلو، اسی میں خیر ہے، میں تمہیں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں۔ اب قوم اس کے مخالف ہو گئی اور اس کو تکلیف دینے کے در پہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو چالیں چل رہے تھے میرے اس بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے وہ چالیں ان پر الٹ دی، اپنے بندے کی حفاظت کی۔ اللہ نے اس بندے کو ان لوگوں کی تدبیروں سے اور مکاریوں سے بچا لیا، اور فرعون اور اس کی پوری آل اور ذریت کو دریا کے اندر غرق کر دیا، اور غرق ہونے کے بعد میں ان کو سکون مل گیا ہو؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جب دیکھو عذاب کے اندر گرے ہوئے۔
عذاب قبر ان لوگوں کو ہو رہا ہے اور وہ عذاب بھی آگ کی شکل میں ہے۔ اللہ نے یہیں سے ان لوگوں کے لیے حالات سخت کر دیے ہیں۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو انتہائی ڈراؤنا اور بہت ہی سخت انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے نبیوں کی مدد کریں گے، ہم اپنے نبیوں کی باتوں کو مان کر اللہ پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، ضرور کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اس معیار پر پورے اتریں جو اللہ نے آپ کے لیے طے کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ کہتا ہے میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر نہیں مانگ رہے ہو تو پھر اللہ نے دھمکی دی، نہ مانگنے کی وجہ کیا؟ یا تو وجہ یہ ہے کہ آدمی غافل ہے، سست ہے، اس کو نہ عبادتوں کی توفیق ہے، نہ اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن دل میں جب بھی احساس ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر دے گا، اللہ کی رحمت سے کام چل رہا ہے، یہ دل میں احساس ہے، دعا نہیں کر رہا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے پاس میں سب کچھ ہے۔ جب یہ دھیان میں آ گیا، جب یہ ذہن بن گیا، اب انتہائی سخت اور خطرناک حالت ہے۔ ایسوں کو اللہ نے کہا جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، ذلیل ہو کر کے جائیں گے، چھوڑوں گا نہیں، ذلیل بھی کروں گا اور جہنم کی آگ کا مزہ بھی ان لوگوں کو چکھنا پڑے گا۔ لیکن کب؟ جب اللہ سے مانگتے ہوئے آدمی کو عار محسوس ہو، اس کو اپنی بڑائی کا احساس ہو، کیونکہ اب وہ تکبر کا شکار ہے، اب وہ اللہ کی رحمتوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، اب وہ خدائی کے سامنے ٹکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اگلی صورت ہے حامیم السجدہ۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں ذکر کی ہیں، لیکن اتنے مؤثر انداز میں کہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ مکے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانڈولی کر لی جائے، آپ کے ساتھ میں کچھ سمجھوتا کر لیا جائے کہ اے نبی آپ یہ چیزیں قبول کر لیں اور ہمارے لیے راہیں آسان کریں۔ آپ چاہتے ہیں حکومت کرنا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، آپ چاہتے ہیں دولت تو ہم سب مل کر کاروبار کریں، جتنی دولت ہو سب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے، آپ مکے کی جس عورت پر ہاتھ رکھ دیں، جس لڑکی پر ہاتھ رکھ دیں، اس سے آپ کا نکاح کرا دیں، اپنا مقصد تو بتائیں۔ جب اس نے آنے والے نے یہ ساری بکواسات کر دی، اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تمہارا ہو گیا، اور بھی کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے اپنی زبان سے اپنی کوئی بات نہیں کہی۔ حامیم السجدہ کی شروع کی آیتیں پڑھنی آپ نے شروع کر دی، اور آپ پڑھتے پڑھتے جب پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ وہ آدمی عربی کو جانتا ہے، عربی کے مزاج کو جانتا ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں کس انداز میں کون سی بات کہی جاتی ہے خوب سمجھتا ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے سیدھا اثر دل پر ہوا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اے نبی بس آپ آگے نہ پڑھیں، اب آپ رک جائیں، بس کریں، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنی قوم کے جن سرداروں نے اس کو بھیجا تھا، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، سارے سردار دیکھ رہے ہیں کہ واپس آ رہا ہے، لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ وہ آ کے اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارے درمیان سے پلا بڑا ہے، اگر یہ کل کامیاب ہو گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو لوگ اس کے لیے کافی ہے، تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں یہ نصیحتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، جو کام کیا تھا وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ تم تو خود بددین ہو کر کے آئے ہو۔ لیکن حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے یہ کلام ایسے نہیں سنا، اور وہ آدمی جو کلام کی باریکیوں کو سمجھتا تھا اس کے دل پر قرآن کریم نے اثر کیا۔ تو قرآن کریم کی آیتیں، جس کے آخری آیت جس سے وہ بے حد گھبرا گیا، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو انہیں بتا دے جیسے قوم عاد پر، قوم سمود پر عذاب آیا تھا، ایسا عذاب ان پر بھی آئے۔ یہ دھمکی جب اللہ کی طرف سے آئی اور اس نے اس کو محسوس کیا، کہنے لگا بس اور زیادہ ہمیں سمجھنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کلام میں کچھ بات تو ہے۔
الغرض اللہ نے اس کے بعد قیامت کے اس منظر کو ذکر کیا ہے جب آدمی کی ہر چیز خود اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کے بدن سے گواہی آ رہی ہوگی، ہاتھ پیروں سے گواہی آ رہی ہوگی، اے میرے اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ تب کہے گا کہ بھئی میں جہنم میں جاؤں گا تو ہاتھ جائیں گے، پیروں تم جاؤ گے، مجھے اگر عذاب ہوگا تو حفاظت تمہاری بھی نہیں ہے، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو اللہ ہر چیز کو گویائی دیتا ہے وہی ہمیں بھی بلوا رہا ہے، ہمیں وہ سارے گناہ قبول کرنے ہیں، ان سارے گناہوں کی گواہی دینی ہے جو تو نے کی تھی۔ الغرض وہاں وہ منظر انتہائی خطرناک ہے۔ بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر ایک کے لیے آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ آدمی گناہ کرتا ہے، شروع میں غلط لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، دل اس کو ملامت کرتا ہے، پھر وہ کرتا جاتا ہے، اس کا ذہن اسی کے حساب سے چلتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے گناہوں میں آگے بڑھے گا ایسے ہی مجرم اور گنہگار لوگ ملتے چلے جائیں گے، ایسے ہی دوست بنتے چلے جائیں گے، ایسے ہی لوگوں سے واسطہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جب آپ گناہ پر جم گئے آپ کے لیے مزید گناہوں کا ماحول بنے گا، آپ کے لیے گناہ سے واپس آنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے بندے پر اس دنیا میں کہ جب تجھے میں احساس دلا رہا ہوں، جب تیرا دل تجھے ٹٹولتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو جہاں جا رہے جاؤ۔ جب ایک دفعہ جا کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، اب ہم پکڑیں گے، اب ہمارا عذاب تمہیں جھیلنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی دعوت دے، جو اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھائے، جو حق بات لوگوں کو بتائے، سچائی سے روشناس کرائے، نیک عمل کرے۔ خود بھی آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، آپ ہزاروں نصیحت کریں اثر نہیں ہوگا، تو خود بھی نیک عمل کرے اور ساتھ میں اس کے اپنے ایمان پر اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اننی من المسلمین، اس چیز کا اعتراف کرے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے برائی نہیں کی جاتی ہے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے کیچڑ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اندھیرے اور تاریکی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے یہاں روشنی چاہیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی چاہیے، اسی طرح کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو اچھائی کی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ اس کو احساس ہوگا وہ آپ کا آج دشمن ہے، جس دن اس کا ضمیر جاگ گیا وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ لیکن اپنے ساتھ برائی کرنے والے کے لیے اچھا بن جانا بہت مشکل کام ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ اپنا وہ بھائی جو آپ سے تعلق نہیں رکھتا ہے آگے بڑھ کر تعلق بنانا بہت مشکل کام ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کے ساتھ میں برا کر رہا ہو اس کے طرف اچھائی کا ہاتھ بڑھانا ایک مشکل کام ہے۔ اپنا نفس تیار نہیں ہوگا تو آپ کو ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ سوچ لینا ہے میں اس کی برائیوں کا بدلہ نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ لیکن جب یہ بھی احساس نہ ہو، شیطان آپ کو ورغلائے، تو اب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان کو دھتکاریں، اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے محسوس کریں، یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور برائی کو مٹانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اور جب آپ اس راستے پر نکل پڑے تو آپ دیکھیں گے آپ کے آس پاس کا وہ ماحول جو آپ کو پریشان کر رہا تھا آپ کے لیے وہی فرینڈلی ہو جائے گا، آپ کے لیے وہی پرسکون ماحول بن جائے گا، اور آپ ایک مثال بن جائیں گے لوگوں کے لیے، اور آپ کی بات میں اللہ اثر پیدا کر دے گا، جو اللہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا، آپ کے لیے آخرت کی راہیں اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔